السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فاروق اعظم جتوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے جو دلوں کے بھید خوب جانتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے ٹاپک کا سلسلہ جاری ہے، سب سے پہلے میرا آپ سے التماس ہے کہ جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور تمام نوٹیفیکیشن کے اوپر رکھیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے پاس بآسانی طریقے سے پہنچتی رہیں۔ پیچھے جو ہمارے ٹاپک چل رہے تھے اس کے اندر میں نے آپ سے التماس کیا تھا کہ جو سٹیل مل، نجی سٹیل مل تھی، اس کے اندر حادثہ ہوا تھا اور 2 افراد شہید ہوئے تھے اور 1 زخمی ہوا تھا۔ جو ان کے لواحقین تھے ان تک ان کے اثرات کے بارے میں ذکر ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو اس سے بھی کچھ روشناسی کرانے کی کوشش کی کہ یہ جو حادثات ہوتے ہیں ان کے اندر جو غفلت ہوتی ہے وہ غفلت کن کن لوگوں کی ہوتی ہے اور اس کے اثرات کن کن لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ اسی طریقہ سے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات جب تک ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے تب تک ہم اپنے انوائرمنٹ کے اندر جینے کے سلسلے کو برابر نہیں کر پائیں گے۔ دوسری چیز، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فائر ایکسٹنگوشرز کے جو میں نے پہلے آگ کی اقسام بتائی تھی، آج فائر ایکسٹنگوشرز کے اوپر ہے۔ یاد رکھیے گا کسی بھی آگ کو صحیح طریقے سے بجھانے کے لیے جب تک صحیح قسم کا فائر ایکسٹنگوشر استعمال نہیں کیا جائے گا آگ پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ فائر ایکسٹنگوشر کا صحیح استعمال ہونا اور اس ایریا سے صحیح سے واقف ہونا ہمارے لیے یہ لازم ہے۔ عموماً طور کے اوپر ہم جو فائر ایکسٹنگوشر استعمال کرتے ہیں اور پھر آگ کے قسم کے بارے میں ہم معلوم نہیں کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے معاملات خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ تو ہمیں آگ اور اس کے اوپر استعمال ہونے والا فائر ایکسٹنگوشر دونوں کے بارے میں صحیح معلومات کا ہونا ضروری ہے، تب جا کر ہم کسی حادثے کے اوپر، کسی معاملے کے اوپر کنٹرول پا سکتے ہیں، نہیں تو اس کے لیے ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے آگ سے بچاؤ، آگ لگنے سے بچاؤ، آگ پھیلنے سے بچاؤ، پانی کا بچاؤ۔ آگ لگنے سے بچاؤ کا کیا ہے؟ یہ احتیاطی تدابیر ہیں جب آپ کسی ایریا میں موجود ہیں اور وہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے تو ہمیشہ کوئی بھی کام کرتے وقت اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں اور جو یہاں پر ہیزرڈس موجود ہیں کیا اس سے کوئی ایسا ٹکراؤ پیدا تو نہیں ہوگا کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو سوچ کر سیفٹی کے طریقے سے چلیں گے تو حادثات نہیں ہوں گے۔ اگر ان چیزوں کو بھول جائیں گے تو پھر حادثات ہوں گے، اور جب حادثات ہوتے ہیں تو اس کے اندر جانی اور انسانی نقصان کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کسی ایریا میں کام کر رہا ہوں اور وہاں پر صرف مٹیریل کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، یعنی آگ لگنے سے کوئی چیز جل گئی، کسی چیز کا نقصان ہو گیا، اور مٹیریل بھی ایسا، کچھ مٹیریل جن کا نقصان ہمیں قابل برداشت سے بھی باہر ہو جاتا ہے۔ اگر آگ لگ چکی ہے تو پھر ہم نے آگ پھیلاؤ سے بچاؤ کرنا ہے کہ ہم ایسے طریقے سے آگ کو بجھانے کا عمل شروع کریں کہ جس سے آگ مزید نہ پھیلے بلکہ آگ وہاں پر کنٹرول ہو جائے۔ اگر آگ ہم نے وہاں بجھانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور آگ کو ہم بجھا رہے ہیں تو ساتھ میں یاد رکھیے گا کہ پانی کا بچاؤ بھی لازم ہے۔ عموماً طور کے اوپر بے دریغ پانی کا استعمال بھی باعث وبال بن جاتا ہے،
اور اس سے مٹیریل کا بھی نقصان ہوتا ہے، اس کے اندر جو فائر فائٹنگ کرنے والی ٹیم ہے ان کا بھی نقصانات ہوتے ہیں اور پانی کا بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ 3 محرکات ہمیں ضرور یاد ہونے چاہیے۔ پہلے تو آگ لگنے سے بچاؤ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آگ لگنی نہیں چاہیے، ہمیں ایسی سیفٹی کرنی چاہیے۔ اگر آگ لگ بھی گئی ہے تو پھر آگ پھیلنے سے ہمیں بچاؤ کرنا چاہیے، اور آگ پھیل رہی ہے تو اس کے اندر ہم آگ بجھا رہے ہیں تو پانی کا بچاؤ بھی لازم رکھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں اس کے اندر پھر آگے ٹاپکس کے اوپر چلیں گے اور مزید آپ کو بتاؤں گا۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ میرا دوبارہ آپ لوگوں سے التماس ہے، جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور آل نوٹیفیکیشن کے اوپر رکھیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن اور آنے والے تمام ویڈیوز آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔